أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممبر نور پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء ذوی الاحترام، قرب و جوار سے چل کر آئے ہوئے نوجوانان ملت و پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جلسہ کے جملہ اراکین کو، اور خصوصاً محب سنیت شہدائے حضور جمال ملت عالی جناب محمد زبیر بھائی، جن کے توسل سے متعدد بار میں آپ کے شہر محبت میں حاضر ہوا، اور آج بھی ان کا خلوص اور آپ حضرات کی محبتیں شامل ہیں کہ میں آپ کے بیچ حاضر ہوا. مولا تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ کے بعد دیگر علماء کرام سے ان کے مخصوص لب و لہجہ میں ان کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، ساتھ ہی ساتھ نعت و منقبت کے اشعار آپ حضرات سماعت فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. ذرا جھوم کر کہہ دیے سبحان اللہ. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. فکر و اوہام کی گھر چھوڑ کر تھیلی آئیں، فکر و اوہام کی گھر چھوڑ کر تھیلی آئیں، کور چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئیں. بریلی کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے سے، بریلی کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے سے، ملے زندہ ولی جب اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے. بریلی کیوں نہ ہو اسلام کا مرکز زمانے سے، ملے زندہ ولی جب اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے. بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، منافق کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے. بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، منافق کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے. ایک بار پورا مجمع دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک ایک زبان ہو کر کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء کرام کی ایک جماعت جلوہ بار ہے، اور ہماری بائیں جانب معمار قوم و ملت مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد ادریس صاحب قبلہ مدہ ذلہ العلی والنورانی تشریف فرما ہے. بائیں جانب حضرت حافظ و قاری عثمان صاحب
اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے شہر میں جامع مسجد کے اندر حضرت علامہ محمد ادریس صاحب قبلہ نے تقریباً 30 سال امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ یہ ان کے محبتوں کا نتیجہ ہے اور یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ پہلی بار میری ملاقات ہوئی، میں نے محسوس کر لیا کہ انہوں نے جہاں بھی حضرت رہے ہیں انہوں نے دین کا کام کیا۔ حضرت نے ہم سے بتایا اور تذکرہ فرمایا کہ آج سورت کی سرزمین پر الحمدللہ آپ ایک دارالعلوم کے بانی بھی ہیں، اور ایک مسجد جو بدعقیدہ کے ہاتھوں میں تھی، سرکار مفتی اعظم کا فیضان ہوا کہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس مسجد پہ اہل سنت و جماعت کا قبضہ ہو گیا اور اہل سنت و جماعت کے حوالے وہ مسجد ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، یہ عارف باللہ، قطب زمانہ، سند المحققین، زبدۃ العارفین، نائب سید المرسلین، شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور آپ کے عرس پاک کے موقع پر اس جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس جلسے کو نسبت ہے دو عظیم ہستیوں سے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسبت اس جلسے پاک سے ہے، اور سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسبت اس جلسے پاک سے ہے۔ آج جلسوں کا دور ہے، جلسوں کی کمی نہیں ہے، جگہ جگہ پر جلسے ہوتے ہیں، بڑی سی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ صرف اور صرف ڈیکوریشن میں خرچ کر دیا جاتا ہے، مگر آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ تر ہونے والے جلسوں کا تعلق سیاست سے ہوا کرتا ہے۔ کہیں اس پارٹی کا جلسہ ہے، کہیں اس پارٹی کا جلسہ ہے، مگر خدا کی قسم آج کا یہ جلسہ نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، آج کے اس جلسے کا تعلق نہ کسی دنیا دار سے ہے، بلکہ آج کے اس جلسے کا تعلق کربلا کے تاجدار سے ہے، آج کے اس جلسے کا تعلق سرکار مفتی اعظم عالم سے ہے، اور سرکار مفتی اعظم کے جلسے میں، امام حسین کے جلسے میں ہر آدمی چلائے یہ ناممکن ہے، ہر آدمی چلائے یہ ناممکن ہے، یہ ہمارے تمہارے آنے کی بات نہیں ہے، یہ امام حسین کے بلانے کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن مفتی اعظم، علماء اہل سنت۔ میرے امام نے چاہا تو اپنے عاشق کو سورت کی سرزمین سے بلا لیا، دور و دراز سے بلا لیا، اور میرے آقا حسین نے نہیں چاہا تو پڑوس میں رہ کر کے لوگ نہ آ سکے، پڑوس میں رہ کر کے لوگ نہ آ سکے۔ اے لوگوں، یہ ہمارے تمہارے آنے کی بات نہیں ہے، یہ امام علی مقام کے بلانے کی بات ہے۔ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، لیکن آپ ذہن حاضر فرمائیں، آج سوال کیا جاتا ہے کہ بار بار امام علی مقام کے جلسے کی کیا ضرورت؟ آج نرسنگ پور میں، کل جبل پور میں، پرسوں ناگپور میں بار بار شہدائے کربلا کے تذکرے کی کیا ضرورت؟ جب پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، ایک بات بتا، تو پانی پیتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا، جناب میں پانی پیتا ہوں۔ میں نے کہا، کب پانی پیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب پیاس لگتی ہے تب پانی پیتا ہوں، صبح بھی پانی پیتا ہوں، شام کو بھی پانی پیتا ہوں، رات کو بھی پانی پیتا ہوں، دن میں بھی پانی پیتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی پانی پیتا ہوں، کھانے کے بعد میں بھی پانی پیتا ہوں، جب جب ضرورت پڑتی ہے تب پانی پیتا ہوں۔ میں نے کہا، بار بار پانی کیوں؟ بار بار پانی کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، حضرت اگر بار بار پانی نہ پیوں تو جان جاتی ہے۔
بار بار پانی نہ پیو تو جان جاتی ہے. میں نے کہا بار بار پانی تو اس لیے پیتا ہے تاکہ جان بچ جائے. سنی بار بار ذکر حسین اس لیے کرتا ہے ایمان بچ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلیٰ. سنی بار بار ذکر حسین اس لیے کرتا ہے تاکہ ایمان بچ جائے. جس طرح جان بچانے کے لیے بار بار پانی کا پینا ضروری ہے، اسی طرح با ایمان بچانے کے لیے بار بار ذکر حسین کا کرنا ضروری ہے. بار بار ذکر حسین کا کرنا ضروری ہے. اور کان کھول کر کے سن لو کہ ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز نفل بھی پڑھتا ہے، لیکن اپنے دل میں بغض اہل بیت اطہار رکھتا ہوا اس دنیا سے مر جائے تو اب آپ ذہن لگاؤ اور غور فرماؤ کہ ایسے آدمی کی نہ نماز کا اعتبار کیا جائے گا، نہ روزے کا اعتبار کیا جائے گا، نہ حج کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کلمے کا اعتبار کیا جائے گا، نہ داڑھی کا اعتبار کیا جائے گا، بلکہ فرمان رسول کا اعتبار کیا جائے گا. کیا ہے فرمان رسول؟ تو حوالہ نوٹ کرو، اٹھاؤ تفسیر کبیر. حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں. ہمارے نبی، تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ومن ماتا علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافرہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی بغض و عداوت میں دنیا سے مر گیا، چلا گیا، وہ کافر ہو کر کے مرا، وہ کافر ہو کر کے مرا. آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. جو بغض اہل بیت اطہار میں مر جائے وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے. تو میرا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو. ارے جب بغض اہل بیت اطہار میں مرنے والا جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا تو سید الابرار کی شان میں گستاخی کرنے والا کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ جبھی تو اچھے رضا، سچے رضا، امام محمد رضا بریلی سے جھوم کر کہنے لگے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. اور اہل بیت اطہار کی تعظیم اور محبت کا سبق لینا ہے تو تھانہ بھون مت جاؤ، دیوبند کی دھگڑ پر مت چلو. اس کے رسول کا جام پینا ہے تو بریلی شریف چلے آؤ. بریلی شریف میں محبت رسول کا جام پلایا جاتا ہے، اس کے مصطفیٰ کا جام پلایا جاتا ہے. بریلی شریف میں جھگڑا نہیں، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. بے شک بے شک. ہم اور آپ جس ہندوستان میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا پیارا ملک ہندوستان ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں. اور آج ایک بات میں بڑی ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا کہ آخر ہم ہندوستان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ہم ہندوستان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو ہندوستان سے ہمارا رشتہ عہد صرف صحابہ، صرف مجاہد اسلام، صرف محمد بن قاسم، صرف سلطنت مغلیہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے ہمارا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے. ہندوستان سے ہمارا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے. اور دنیا کے پہلے انسان، اسلام کے پہلے پیغمبر جب جنت سے آئے تو کہیں اور نہیں، اسی ملک ہندوستان میں تشریف لائے. اسی ملک ہندوستان میں تشریف لائے. اور وجہ کائنات، جان کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیشانی آدم میں. جب آدم جنت سے آئے تو گویا نور مصطفیٰ سب سے پہلے اگر دنیا میں آیا ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہے.
حضرت آدم جنت سے آئے، آپ کو سرندیب کے پہاڑ پر اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں جب آئے تو آپ کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، اور ہوا کے جھونکے سے وہ پتے اڑ کر کے جس ہندوستان کے درخت پر چلے گئے وہ درخت خوشبودار ہو گیا۔ آج ہندوستان میں جواہرات اور کان موجود ہیں تو یہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے، یہ ہمارے باپ حضرت آدم کی آمد کی برکت ہے۔ اور یہی نہیں، ذمہ دار علماء کا اسٹیج ہے، آپ ذہن لگاؤ، پشتے آدم کے حوالے سے آپ غور کرو تو گویا حضرت آدم اکیلے ہندوستان میں نہیں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اسی ہندوستان میں اتارے گئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اسی ہندوستان میں اتارے گئے، اور سب سے پہلے اگر اذان ہوئی ہے تو اسی ہندوستان میں ہوئی ہے، سب سے پہلے اگر نماز ہوئی ہے تو اسی ہندوستان میں ہوئی ہے۔ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو شکرانے کے طور پہ آپ نے نماز پڑھی، اور اسی ہندوستان میں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام آنسو بہاتے رہے، اور جب آپ نے خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا تو آدم اسی ہندوستان کے سرزمین پر تھے، اور بارگاہ ربوبیت میں جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ اسی ہندوستان کی سرزمین پر تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان سے پیدل چل کر کے آپ نے 40 حج ادا فرمائے۔ آدم کی پیدائش سے پہلے 2000 سال، آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کر دیا تھا۔ اٹھاؤ تفسیر نہیں دیکھو، 2000 پہلے تعمیر کر دیا گیا، 40 حج اور 1000 عمرے حضرت آدم ہندوستان سے پیدل جا کر مکہ میں ادا فرماتے ہیں۔ یہ اگربتی ہٹا دو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعرہ اور غلغلہ اگر بلند ہوا ہے تو سب سے پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین سے بلند ہوا ہے۔ اور آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور میں اس ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ جس ہندوستان کی سرحد و سیما افغانستان، پاکستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، برما اور مالدیو کی سرزمین تک پھیلا ہوا تھا، اس ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی ہندوستان میں حضرت شیش پیغمبر کا مزار اجودھیا میں ہے۔ حضرت شیش پیغمبر کا مزار اجودھیا میں ہے۔ اب ذہن لگاؤ، آج کچھ سر پھرے اور شر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے چلے جاؤ، ہندوستان سے چلے جاؤ۔ میں ان کی ذہن سازی کرنا چاہوں گا، کان کھول کر کے سن لو۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب غریب نواز آئے، دہلی میں پردہ، اجمیر میں پہرا، اجمیر میں پہرا، دلی میں پہرا، پورا ہندوستان جگہ جگہ پر پہرا، اور غریب نواز کو روکنے کے لیے جگہ جگہ حکومت کے کارندے موجود، لیکن جب ایک مسلمان کو، مومن کو پوری حکومت مل کر کے نہ روک سکی تو آج کروڑوں مسلمان کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جا سکتا ہے؟ ارے جب ایک مسلمان کو آنے سے ہندوستان والے نہ روک سکے تو ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جا سکتا ہے؟ تم ہندوستان سے جانے کی بات کرتے ہو، ہندوستان میں غریب نواز کا روزہ ہے، ہندوستان میں قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ ہے، ہندوستان میں نظام الدین اولیاء کا روزہ ہے، ہندوستان میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا روزہ ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر تاریخ السلطنت الکونین سیدنا مخدوم اشرف جہیر شمنانی کا روزہ ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سرکار بہرائی کا آرام کر رہے ہیں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر وارث پاک جلوہ گر ہیں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر مخدوم عبدالحق دہلوی جلوہ گر ہیں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی جلوہ گر ہیں۔ اور آج دنیا کی نگاہیں امریکہ کی طرف لگی ہوئی ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، طاقتور ہے، مگر ہندوستان کے مسلمانوں
اپنی قسمت پر ناز کرو. امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود آج امریکہ کے پاس کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. آج برطانیہ کے پاس کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. آج روس و جاپان کے پاس کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اور میں تو پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اے دنیا والوں، اگر تمہارے پاس ایسا کوئی مفکر ہو تو دکھاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رہنما ہو تو دکھاؤ. اگر تمہارے پاس ایسا کوئی محدث ہو تو دکھاؤ. ارے ابھی تک یہ تحقیق پیش کی جا رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو 55 علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو صرف 55 نہیں بلکہ 114 علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے کیا ہے امام احمد رضا، کیا ہے امام احمد رضا. تو آج کے اس جلسے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا رسول پاک کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے جس سے عقل عاجز آ جائے وہی معجزہ ہے. جس سے عقل انسانی عاجز آ جائے وہی معجزہ ہے. انسان حیرت میں ہے، پریشان ہے، تنہا ایک ساتھ میں اتنی ساری خوبیاں موجود ہیں، اور وہ ذات ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اعلیٰ حضرت سرکار تشریف فرما ہے، فتویٰ لکھ رہے ہیں. ایک ضعیفہ خاتون بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئی. سرکار اعلیٰ حضرت سے عرض کرنے لگی، حضور بچہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، چل کر کے بچے کو دیکھ لیجئے، یا کوئی تعویذ ہو تو عطا فرما دیجئے. اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، بڑی بھی میں فتویٰ لکھ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بچے کو دیکھ لیا جائے گا. خاتون اٹھ کر کے وہاں سے روانہ ہوئی، آنکھیں اشک بار ہیں، روتے ہوئے اپنے گھر میں پہنچی ہی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار فتوے سے فارغ ہوئے، خادم کو حکم دیا، جاؤ بڑی بی کو بلا لاؤ. خادم گیا، جانے کے بعد کہنے لگا، بڑی بی تمہیں اعلیٰ حضرت نے بلایا ہے. ہمیں اعلیٰ حضرت نے؟ ہاں تمہیں اعلیٰ حضرت نے بلایا ہے. قسم خدا کی جو آنسو غم کی بنیاد پر نکل چکے تھے وہ خوشی میں تبدیل ہو گئے. بھاگے بھاگے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پہنچی، حضور مجھے بلایا ہے. ہاں تمہیں بلایا ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو. بڑھیا عورت نے عرض کیا، حضور بچہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے حکیموں نے فیل کر دیا ہے، چل کر کے بچے کو دیکھ لیا جائے یا کوئی تعویذ دے دیا جائے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے، بڑی بھی مصطفیٰ رضا کو لے جاؤ، مصطفیٰ رضا کو لے جاؤ. باپ کے منہ سے بیٹے کی تعریف سنو. اے مفتی اعظم کے مریدوں خوش ہو جاؤ، تمہیں پیر ملا ہے تو جانشین غوث اعظم ملا ہے. تمہیں پیر ملا ہے تو لاجواب پیر ملا ہے، بے مثال پیر ملا ہے. باپ کے منہ سے بیٹے کی تعریف سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑی بھی مصطفیٰ رضا کو لے جاؤ، انہی سے تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. اے بڑی بھی جب مصطفیٰ رضا وضو بنائیں گے تو ان کی داڑھی کا پانی بیمار بچے کو پلا دینا، شفا مل جائے گی. مصطفیٰ رضا سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. آپ نے وضو فرمایا، اور آپ کے وضو کا پانی جب بیمار بچے کو پلایا گیا ہے، خدا کی قسم وہ بچہ جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، حکیموں نے جواب دے دیا تھا، مفتی اعظم کی داڑھی کا پانی جب بیمار بچے کو پلایا گیا تو وہ بچہ جو بے ہوش تھا فوراً ہوش میں آ گیا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. ایک لمحے کے لیے سوچو، جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے وضو کا یہ مقام ہے تو مدینہ میں رسول اعظم کے وضو کا مقام کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. جب مفتی اعظم کے وضو کا یہ مقام ہے تو رسول اعظم کے وضو کا مقام کیا ہوگا؟ وہی بریلی شریف ہے. ایک نواب صاحب ہیں، دل میں تمنا ہے کسی پیر کامل سے مرید ہو جائیں، کسی پیر کامل سے مرید ہو جائیں. تمنا یہ ہے کہ ہم مرید اس سے ہوں گے
جو غوث اعظم کی چلتی پھرتی تصویر ہو، جانشین غوث اعظم ہو، نائب غوث الورا ہو، اسی فکر میں آپ پریشان ہیں. چند چہرے نواب صاحب کی نگاہوں میں ہیں جن میں سر فہرست سرکار مفتی اعظم ہند کی ساتھ ہے، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اسی کشمکش میں آپ نے رختے سفر باندھا بغداد کا، اور بغداد شریف بریلی سے چل کر کے نواب صاحب پہنچے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جب پہنچے، فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو شکل و شباہت سے جانشین غوث اعظم نظر آ رہا ہے. عقل نے کہا کہ ہاتھ بڑھا دو، مگر پھر عشق نے کہا اتنی جلدی کیوں ہے. غور و فکر کیا، فرماتے ہیں میں دربار غوث اعظم میں موجود تھا، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو نواز صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑا پاکیزہ خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا امام الانبیاء آگے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ. غوث اعظم پیچھے ہیں اور غوث اعظم کے پیچھے مفتی اعظم ہند ہے. سبحان اللہ. نواز صاحب فرماتے میں نے سرکار کی تعظیم کیا اور غوث اعظم سے میں نے عرض کیا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ اس وقت ہندوستان میں نائب غوث الورا کون ہے؟ نواز صاحب کہتے ہیں جب میں نے عرض کیا تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نائب، میرا جانشین نائب غوث الورا تمہارے بریلی ہی میں تو ہے، تمہارے بریلی ہی میں تو ہے. نواز صاحب کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا حضور بریلی میں وہ کون ہے؟ آپ اشارہ تو فرمائیں، ظاہر تو فرمائیں. نواز صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو غوث اعظم نے مفتی اعظم کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا میرے نائب اور جانشین یہ مفتی اعظم ہیں، یہ مفتی اعظم ہیں. خدا کی قسم فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی میں نے وہاں سے رکھتے سفر باندھا اور بغداد شریف سے چل کر کے میں بریلی شریف پہنچا. جب میں بریلی شریف پر پہنچا تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے در دولت پر تشریف فرما تھے. نواب صاحب کہتے جب مجھے دیکھا تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا نواب صاحب کہاں کہاں ہو کے آ گئے، نواب صاحب کہاں کہاں ہو کر کے آ گئے. نواب صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور مجھے معاف کریں اور اپنی غلامی میں لے لیں. نواب صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ سرکار مفتی اعظم کے ہاتھ میں دے دیا. حضرات ذرا سمجھو تو صحیح، مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہاں کہاں ہو کے آ گئے. گویا نگاہیں مفتی اعظم دیکھ رہی تھی نواز صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں. ارے جب نگاہیں مفتی اعظم کا جواب تم نہیں لا سکتے تو رسول اعظم کی نگاہوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ مفتی اعظم ہند نائب غوث الورا ہیں، جانشین غوث اعظم ہیں. اور یہ ہم نے نہیں کہا، علماء کرام نے نہیں کہا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا سرکار غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا. سرکار غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا شبی ہے غوث اعظم ہے مفتی اعظم. اور علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ مفتی اعظم کسی سڑک چھاپ مولوی کا خطاب نہیں، مفتی اعظم کسی سڑک چھاپ مولوی کا خطاب نہیں. ارے مفتی اعظم کسی عام انسان کا خطاب نہیں، بلکہ صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، مولا علی کی شجاعت، حسنین کریمین کی استقامت، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہی بصیرت، پیر و مرشد کی نظر شفقت، امام احمد رضا کی قربت، حجت الاسلام کی محبت اور پیر و مرشد کی نظر شفقت، غوث اعظم کی کرامت، غریب نواز کی عنایت، یہ ساری خوبیاں جس ذات میں جمع تھی اس ذات کا نام ہے مفتی اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. مفتی اعظم تقوی و طہارت کے پہاڑ کا نام ہے. مفتی اعظم خلوص و محبت کے پیکر تھے. مفتی اعظم دشمنان دین کے لیے
آہینی تلوار تھے، عاشقان رسول کے لیے شبنمی فہار تھے۔ اگر ایک طرف مفتی اعظم شریعت کے آفتاب تھے تو دوسری طرف طریقت کے مہتاب تھے مفتی اعظم۔ اپنے زمانے کے جزالی اور راضی تھے مفتی اعظم، اپنے زمانے کے سرمد و منصور تھے مفتی اعظم، علماء اہل سنت کے سر کا تاج تھے مفتی اعظم۔ مفتی اعظم کی ساتھ اگر آپ دیکھو تو مفتی اعظم مسند عفا کی زینت تھے۔ مفتی اعظم تنے تنہا ایک دارالعلوم، جو کہ ایک دارالعلوم جتنا کام کرتا ہے اتنا مفتی اعظم کی ساتھ نے تنہا کام کر کے دکھا دیا ہے۔ اور مفتی اعظم خالی ولی ہی نہیں تھے، ولی گر تھے، جس میں نظر ڈال دیں وہ بھی ولی ہو جائے۔ مفتی اعظم کی ذات آپ دیکھتے ہوئے چلے جاؤ۔ حضور محدث اعظم ہند فتح پوری دہلی کی جامع مسجد ہے، حجرے میں محدث اعظم جلوہ گر ہیں، حاضرین موجود ہیں۔ اتنے میں چائے پیش کی گئی اور اتفاق سے وہ چائے کسی غیر مسلم نے بنائی تھی۔ محدث اعظم کی بارگاہ میں جب چائے کی پیالی پیش کی گئی، محدث اعظم نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لیا۔ تب تک حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، حضور بریلی کے مفتی اعظم غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتے، غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتے۔ جب اتنا محدث اعظم ہند نے سنا تو مسکرا کے جواب دیا کہ بریلی کے مفتی اعظم غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتے، یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اور چائے کو ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور یہی محدث اعظم ہیں، ایک سفر میں ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں، چائے پیش کی گئی، حضور محدث اعظم ہند نے چائے لیا اور مسجد کے اندر پینا شروع کر دیا۔ مگر مفتی اعظم نے جب چائے کی پیالی لیا تو مسجد سے باہر نکل گئے، چبوترے پر بیٹھ گئے اور چائے نوش فرمانے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یہ دونوں بڑے جید عالم ہیں، لیکن مسجد کے اندر محدث اعظم نے چائے پی لی، مسجد کے باہر حضرت مفتی اعظم نے جا کر کے مسجد کے باہر چائے پی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضور محدث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو میں نے اعتکاف کی نیت کر لی اور معتکف کے لیے شرعاً کھانا پینا مسجد کے اندر جائز ہے، اور سرکار مفتی اعظم نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی تھی، لیکن باہر جا کر کے انہوں نے جو چائے نوش فرمایا ہے یہ ان کا تقویٰ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کے محدث اعظم کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید سادے کہہ رہے ہیں۔ کہیں سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مفتی اعظم کی تقوی کی شہادت آل رسول دے رہے ہیں، محدث اعظم دے رہے ہیں، اور آج کچھ سرکھلے لوگوں نے محدث اعظم اور اعلیٰ حضرت کی شان میں حسد کی بنیاد پر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ہندوستان میں آل رسول سے محبت کا سبق خالی بریلی والے نے بتایا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ آؤ دیکھو، تاریخ پڑھو، تجلیات تاج الشریعہ اٹھا کر پڑھو، 22 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 1310 ہجری ہے، 7 جولائی ہے، 1893 کی تاریخ ہے۔ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا کے گھر سرکار مفتی اعظم کی ولادت ہوئی۔ اور دوسرا حوالہ حضرت علامہ محمد حنیف خان صاحب رضوی فتاوی مصطفیہ کے اندر آپ نے حالات مصنف بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ 22 ذی الحجہ 1310 ہجری جمعہ کا دن ہے، صبح صادق کے وقت بریلی شریف میں سرکار مفتی اعظم جلوہ گر ہوئے۔ اور تیسرا حوالہ علامہ حبیب القادری اپنی کتاب مدینہ شریف سے بریلی شریف تک، اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام کی ولادت کے 18 سال کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے۔ اور جس وقت بریلی شریف میں سرکار مفتی اعظم پیدا ہوئے
اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار ماہرہ شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھے. رات میں آپ نے خواب دیکھا میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, اور جب اعلیٰ حضرت ماہرہ شریف سے گھر آئے تو دیکھا گھر میں مفتی اعظم کی ولادت ہو چکی ہے. 6 مہینے کی عمر مبارکہ ہے. سرکار مفتی اعظم کی شیخ المشائخ پیر طریقت سرکار ابو الحسین احمد نوری ماہرہ شریف سے بریلی تشریف لائے. سرکار مفتی اعظم کو گود میں لیا اور اپنی انگشت شہادت سرکار مفتی اعظم کے دہنے مبارک میں ڈال دی. سرکار مفتی اعظم شیر مادر کی طرح انگلی کو چوس رہے ہیں, اور پیر و مرشد نے بیعت کیا, اور بیعت کرنے کے بعد تمام سلسلے کی اجازت و خلافت سے 6 مہینے کی عمر میں مفتی اعظم کو نواز دیا, اور ساتھ میں ارشاد فرمایا یہ بچہ ولی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. یہ بچہ ولی ہے. لاکھوں گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم اس بچے کی وجہ سے صراط مستقیم پر لاکھوں لوگ چلیں گے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر یہ چلائیں گے. یہ بچہ اپنے وقت کا ولی ہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا کہاں ہے یہ بھی تو سنو. اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے قرآن پاک پڑھا ہے, اور اپنے چچا استاد زمن علامہ حسن رضا اور حضرت مولانا محمد رضا دونوں چچا سے آپ نے تعلیم حاصل کیا. جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف میں آپ نے دیگر علماء اہل سنت سے تعلیم حاصل کیا, اور 18 سال کی عمر میں سرکار مفتی اعظم نے 40 علوم و فنون حاصل کر لیے. 40 علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد آپ کو دستار فضیلت سے نواز دیا گیا, اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا بغیر کسی کتاب کے مدد کے. اتنا اہم فتوے کا جواب آپ نے لکھا کہ جس فتوے کو لکھنے کے لیے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ ملاحظہ فرما رہے تھے, سرکار مفتی اعظم ہند نے بغیر کسی کتاب کی مدد کے فتوے کا جواب لکھا. اور اصلاح کے لیے جب اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں فتویٰ پیش ہوا تو نہ ایک لفظ بڑھانے کی ضرورت نہ ایک لفظ گھٹانے کی ضرورت. اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے, اور آپ نے مسکرا کے انعام عطا فرمایا, اور مفتی اعظم کے نام کی مہر آپ نے تیار کروا کر کے عطا فرما دی, اور فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی. حضور شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے کہ پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تھا وہ بھی رضاعت کا فتویٰ تھا. یہ بھی اتفاق ہے کہ مظہر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم نے جو فتویٰ لکھا ہے اس کا تعلق بھی رضاعت ہی سے ہے. اور جب فتویٰ پیش ہوا تو ایک لفظ نہ گھٹایا گیا نہ بڑھایا گیا. کیا سمجھے؟ گویا سرکار مفتی اعظم روز اول ہی مفتی اعظم تھے, روز اول ہی مفتی اعظم تھے, فقیہ عالم تھے. ارے جب ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا. سرکار مفتی اعظم ہند 30 سال تک جامعہ رضویہ منظر اسلام کے اندر مسند افتاء کی زینت بنے رہے. 30 سال تک فتوے لکھتے رہے, تعلیم دیتے رہے, لوگوں کو پڑھاتے رہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم و عرفان کے دریا بہائے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقویٰ میں دیکھو گے تو لاجواب, فتویٰ میں دیکھو گے تو لاجواب, علم و ہنر میں دیکھو گے تو لاجواب, پیر و مرشد کو دیکھو گے تو لاجواب. ہر طرف سے اعلیٰ ہی اعلیٰ, ہر طرف سے بے مثال پاؤ گے. سرکار مفتی اعظم کو دور نہیں, یہی جبل پور کی سرزمین ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جبل پور کی سرزمین پر سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے, اور جبل پور کے علاقے میں آپ کے مرید نے خواہش کا اظہار کیا حضور ہمارے گھر چلیں. وہ دور اس قدر سواریاں زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی, تانگا لایا گیا. سرکار مفتی اعظم کا بڑھاپا ہے, ذوف و نقاہت ہے, کمزوری ہے, لیکن اس کے باوجود آپ تانگے پر بیٹھے ہوئے ہیں, مریدین بھی تانگے میں بیٹھے ہوئے ہیں. دشوار گزار راستہ
ہے اور جگہ جگہ پر کبھی تیز تانگا چلتا ہے, کبھی آہستہ تانگا چلتا ہے, 2-2 فٹ تانگا اچھل جایا کرتا ہے. مگر واہ مفتی اعظم, آپ تشریف فرما ہے تانگے میں, چلتے چلتے کچھ دور آگے بڑھے, سڑک کے حاشیے پر لوگوں کا ہجوم تھا. اچانک ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا, اور جب وہ آگے بڑھا تو تانگے کا پہیا اس کے سینے پر چڑھ گیا. ایک عجیب منظر ہے, چہار جانب سے سناٹے کا عالم ہے, ہو کا عالم ہے. بچے کا باپ زارو قطار رو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ بچہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے, آخری زندگی کی سانسیں لے رہا ہے. لوگوں کا ہجوم ہے, سارے لوگ بے چین اور مضطرب ہیں, لیکن میرے مفتی اعظم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. خاموش رہے تو عجب حال ہے, مسکرانے لگے تو عجب حال ہے, بول دے تو عجب حال ہے. آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. مرید سے ارشاد فرماتے ہیں بچے کو اٹھا لاؤ, مگر کسی میں ہمت نہیں ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے بچے نے دم توڑ دیا ہے. دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں مفتی اعظم بچے کو اٹھا لاؤ. خادم دوڑا ہوا گیا, بچے کو لے کر کے آیا. حضور مفتی اعظم نے اپنی گود میں اس بچے کو لے لیا. لینے کے بعد میں اپنا دستے شفقت آپ نے اس کے سینے پہ رکھ دیا. قسم خدا کی ہاتھ رکھنا تھا, وہ بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا. لوگ دیکھتے رہ گئے, حیرت میں پڑ گئے. ہزاروں لوگوں نے یہ کرامت دیکھا, وہ دائرے اسلام میں داخلہ لے لیا, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. ارے جو مفتی اعظم کی گود میں لیٹ جائے, دستے کرم پھیر دیں, تو اگر وہ مرنے کی پوزیشن میں ہو رب اسے زندگی عطا فرما دے. تو جس پہ مفتی اعظم نظر ڈال دیں, جو مفتی اعظم کا دیوانہ ہو جائے, جس نے مفتی اعظم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہو, کل خدا کی قسم مفتی اعظم کا غلام مفتی اعظم کے ساتھ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم مسلک اعلی حضرت. پاکستان کی سرزمین جنرل ایوب نے ایک ہلال کمیٹی تشکیل دی اور بڑے بڑے علماء کو شامل کیا, اور بڑے بڑے علماء شامل. 29 رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگوں نے دیکھا, چاند نظر نہ آیا. جنرل ایوب نے ہوائی جہاز دوڑا دیا, ہوائی جہاز پرواز کر گیا. مشرقی پنجاب کے علاقے میں ہوائی جہاز پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے چاند دیکھ لیا, اور جب چاند دیکھ لیا تو پاکستان کی سرزمین پر اعلان کر دیا گیا کل عید ہے. لیکن علماء اہل سنت خاموش نہ رہ سکے, انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے. جنرل ایوب نے ہندوستان کے علاوہ, پاکستان کے علاوہ اردن, مصر, دیگر ممالک استفتاء پہنچایا, مگر قربان جاؤ اس وقت بریلی شریف میں سرکار مفتی اعظم حیات میں تھے, وہاں سے استفتاء بریلی شریف بھی پہنچایا گیا. سارے لوگوں نے جواب دیا, مگر قسم خدا کی مفتی اعظم ہند نے جو جواب عطا فرمایا, جب وہ جواب پاکستان پہنچا اور اس کی سرخی لوگوں نے پڑھا تو پاکستان میں ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا. سرکار مفتی اعظم نے جواب تحریر فرمایا تھا, سنو سنو, سطح زمین سے چاند دیکھنا ضروری ہے. ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کر کے چاند دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ چاند مرتا نہیں ہے, چاند فنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ چاند چھپ جایا کرتا ہے. مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا, فتوے کے اندر جواب لکھا کہ اگر اور بلندی پر ہوائی جہاز کو دوڑایا جائے, اڑایا جائے تو 28 کو بھی چاند نظر آئے گا, اور بلندی پر اگر جہاز لے جاؤ تو 27 کو بھی چاند نظر آئے گا. چنانچہ یہ فتوا پڑھا گیا اور ریسرچ کیا گیا. 28 تاریخ کو ہوائی جہاز پرواز کیا لوگوں نے, اوپر جا کر کے دیکھا چاند موجود ہے. 27 کو اور بلندی پر ہوائی جہاز لے کر کے لوگوں نے دیکھا چاند موجود ہے. واپس آنے کے بعد میں جنرل ایوب نے کہا وہی فتوا سچا ہے, وہی فتوا صحیح ہے جو مفتی اعظم نے دیا ہے, باقی سارے فتوے غلط ہیں. وہ مفتی اعظم کی ذات ہے کہ اگر چاند کا مسئلہ ہو تو مفتی اعظم گتھی سلجھاتے نظر آتے ہیں, طلاق و نکاح کا مسئلہ ہو مفتی اعظم گتھی سلجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ مفتی اعظم ہند کی ذات ہے کہ آپ نے جب قلم اٹھایا ہے تو پانی پانی کر دیا ہے, آپ نے
نے جب قلم چلایا ہے تو منہ توڑ جواب عطا کیا ہے. یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اٹھائے تاریخ 1923 میں یہی بھارت کی سرزمین ہے. شدھی کی تحریک چلی, مسلمانوں کو لوگ غیر مسلم بنانے لگے. میں نے پڑھا ہے ہندوستان میں 4 لاکھ لوگوں کے 4.5 لاکھ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیا گیا. جو مسلمان مسجدوں میں جاتے تھے مندروں میں جانے لگے اور ٹیکا لگانے لگے. 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے. 1923 میں شدھی تحریک جب چلی اور اس کا بانی پنڈت شردھانند تھا, تو ایسے ماحول میں وہ کون ہے؟ دارالعلوم بہت تھے, خانقاہیں بہت تھی, مگر وہ کون ذات ہے جس نے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے, مسلمانوں کے عقیدے کو بچایا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بریلی شریف سے مفتی اعظم کی ذات ہے. اسی لیے ہم بریلی شریف کو اپنا مرکز مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے, کیونکہ بریلی ایسا مرکز ہے جہاں دولت سے سمجھوتا نہیں, حکومت سے سمجھوتا نہیں, مال و زر سے سمجھوتا نہیں. جہاں بریلی وہ مرکز ہے, ارے اگر خاندان کا بھی کوئی ہو تو خاندان نہیں دیکھا جاتا, مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے, شریعت دیکھی جاتی ہے. اس لیے ہم بریلی کو اپنا مرکز مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہندوستان کی سرزمین پر مفتی اعظم تڑپ گئے. 4.5 لاکھ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیا گیا تھا. علماء کرام کی ایک ٹیم تیار کیا, آگرہ کو اپنا مسکن بنایا. راتوں دن سرکار مفتی اعظم ہیں, پیدل چلے جا رہے ہیں. سرکار مجاہد ملت ہیں, پیدل چلے جا رہے ہیں. شیر بے شیر سنت ہے, پیدل چلے جا رہے ہیں. نہ کھانے کی پرواہ, نہ پانی کی پرواہ, نہ دھوپ کی پرواہ. اگر پرواہ ہے تو مصطفیٰ کے دیوانوں کے ایمان بچانے کی پرواہ ہے, اگر پرواہ ہے تو مسلمانوں کے عقیدے کی پرواہ ہے. سرکار مفتی اعظم نے علماء کرام کی ٹیم تیار کیا, راتوں دن محنت کیا, اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مفتی اعظم کی محنت کی بنیاد پر 4.5 لاکھ مسلمان جو مرتد ہو چکے تھے, مفتی اعظم نے محنت کیا, وہ 4.5 لاکھ مسلمان دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے, دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہی نہیں, 1.5 لاکھ غیر مسلموں کو مفتی اعظم نے کلمہ پڑھا کر دائرے اسلام میں داخل فرما لیا. تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دائرے اسلام میں داخلہ لے لیا. اور 1923 میں شدھی کی تحریک چلی تھی, آج بھی گھر واپسی کا پلان ہے. لیکن خدا کی قسم, کل مفتی اعظم بریلی میں موجود تھے, آج تاج شریعہ بریلی میں موجود ہیں, آج جمال ملت بریلی میں موجود ہے, آج سبحان رضا بریلی میں موجود ہیں. خانقاہ خاموش نہیں ہے, خانقاہ سونی نہیں ہے. مظہر مفتی اعظم سرکار تاج شریعہ موجود ہے, سرکار جمال ملت موجود ہیں. ہر موڑ پر اس خانقاہ کے لوگوں نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. 6 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, دائرے اسلام میں داخلہ لے لیا. اور 1926 میں دہلی کے ایک نوجوان نے, غازی عبدالرشید نے آگے بڑھ کر کے دہلی کی سرزمین پر پنڈت شردھانند کو گولیاں مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ عاشق رسول اپنے لیے نہیں نبی کے لیے جیتے ہیں, اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے جیتے ہیں, اپنے لیے نہیں مذہب کے لیے جیتے ہیں. اور 1927 میں نتیجتاً غازی عبدالرشید کو موت کی سزا سنا دی گئی. لیکن وہ موت جس سے زمانہ افسوس کرے, اے لوگوں, جان تو جانی ہی ہے, لیکن جو جان نبی کی محبت میں نکل جائے, حسین کی محبت میں نکل جائے, اہل بیت اطہار کے عشق میں نکل جائے, وہ جان جان ہے اور وہ زندگی ہے, وہ موت نہیں, وہ زندگی ہے. اس لیے کہ جو دنیا میں دنیا کے لیے مرتا ہے دنیا اسے بھول جاتی ہے, اور جو دین کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو جب تک مشن زندہ ہے, جب تک مقصد زندہ ہے, تب تک جس نے جان دیا وہ زندہ ہے. خدا کی قسم, حسین میدان کربلا میں دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے, جان دے دیا, دین بچا لیا. جب تک دین باقی رہے گا حسین باقی رہیں گے, جب تک دین زندہ رہے گا حسین زندہ رہیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم شہید اعظم کے غلام ہیں,
اور سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدوں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو وہ کم ہے، کیونکہ آپ کو ایسا پیر ملا ہے، ایسا پیر ملا ہے کہ اللہ اکبر، احمد آباد کی سرزمین ہے، حضرت صورت میں رہتے ہیں، پوچھو وہاں کے حالات۔ احمد آباد کی سرزمین پر سرکار مفتی اعظم کے ہند کے مرید نے کہا حضور ہمارے گھر چلو، اور چل کر کے ہمارے گھر پہ اپنا قدم رنجا فرما دیجیے۔ آپ مرید کے گھر جانے لگے، چلتے چلتے جب دروازے پر پہنچے آپ ٹھہر گئے۔ مرید نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیں۔ آپ چلیں، ٹھہرے کیوں ہیں؟ مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا تمہارا گھر صنم خانہ بنا ہوا ہے، میں تمہارے گھر میں ہرگز نہیں جا سکتا، صنم خانہ بنا ہوا ہے۔ مرید دوڑا دوڑا گیا، دیواروں پہ جتنی تصویریں تھیں، گھر میں جتنی تصویریں تھیں، ساری تصویروں کو نکال کر کے الگ کر دیا، تب جا کر کے مفتی اعظم ہند گھر میں تشریف لے گئے۔ آج تو تصویر بنانے کا عام رواج ہے، آج تو اللہ ماشاء اللہ کچھ پیروں کو چھوڑ کر، ورنہ لوگ چاہتے ہیں ہماری تصویر بن جائے، ہماری تصویر بن جائے، لیکن خدا کی قسم تصویر حرام تھی، حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی۔ پوری دنیا مل کر کے اگر حلال کرنا چاہے تو حلال نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تصویر حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، کعبہ شریف کے اندر جتنی تصویریں تھیں نبیوں کی تصویر تھی، حضرت مریم کی تصویر تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر تھی۔ میرے آقا نے کعبے سے ساری تصویروں کو باہر کر دیا، اس کے بعد کعبے میں تشریف لے گئے۔ جب کعبے کے اندر نبی کی تصویر جائز نہیں، حضرت مریم کی تصویر جائز نہیں، تو گھروں کے اندر کسی پیر کی تصویر کیسے جائز ہو جائے گی؟ شریعت پر اگر عمل کیا ہے تو سرکار مفتی اعظم نے عمل کیا ہے۔ آج بھی سرکار تاج الشریعہ کی ذات، حضور جمال ملت کی ذات مظہر مفتی اعظم ہے۔ آپ دیکھو یہ وہ پیر ہیں جو کرامت نہیں شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہی پیر ہے جو شریعت پر عمل کرے، وہی پیر ہے جو شریعت پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کرائے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصویروں کو باہر کرو، کوئی عورت اگر سامنے آ جائے تو مفتی اعظم چہرہ پھیر لیں، اگر کسی کے گھر میں پانی نل کا ٹپک رہا ہو اور وہ بند نہ کرے تو مفتی اعظم دسترخوان سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ارے مفتی اعظم کا تقویٰ، آپ کی سیرت مجھے کہنے دیا جائے، رسول مجھے کہنے دیا جائے مفتی اعظم غوث اعظم کی چلتی پھرتی تصویر تھے، جانشین غوث اعظم تھے، نائب غوث الورا تھے، اس لیے پوری دنیا میں آج مفتی اعظم کا نام ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ محفل سرکار مفتی اعظم زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے۔ ماشاء اللہ، دیکھیے حقائق سے لبریز آپ حضرات نے بیان سماعت فرمایا، اور جو تاریخیں آپ نے بیان کی ہیں اس کو آپ حق جانیں، اور جو آپ نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو حفظ کر لیں اور اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کریں۔